کیسر بٹ اور تیفی بٹ کی صلح کے بعد تیفی بٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ تیفی بٹ کا قد یہاں سے یہاں چلا گیا. کیسر بٹ اور تیفی بٹ کے معاملات طے ہونے کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری اس کا نام ہے تیفی بٹ. کیسے ہے؟ تیفی بٹ اس طرح بینیفیشری ہے کہ تیفی بٹ نے اپنے دشمن کو، مخالف کو، جو بھی نام دے دیں، اس خاندان کے ایک قریبی فرد کو جو بہت جرت مند ہے اسے مائنس کر لیا ہے، توڑ کے اپنے ساتھ ملا. توڑ دینا اور بات تھی، اپنے ساتھ ملا لیا. پہلے آپ کو پتا ساتھ کیسے ملتے تھے؟ مخبر کی شکل میں ملتے تھے، منافقت کی شکل میں ملتے تھے. اب ایک شخص اوپن مل گیا ان کے ساتھ، طاقت میں اضافہ ہوا تیفی. ایک بات. دوسرے مخالف کی طاقت میں کمزوری ہوئی، ان کی وکٹ کمزور ہو گئی. کوئی کسی شخص کو بلا جواز ڈیڈی کہتا ہے؟ محاورتاً کہتا ہے؟ وہ بھی نہیں کہتا. کیسر بٹ کو بچے ڈیڈی کہتے ہیں، اب بھی کہتے تھے. کیسر بٹ کا ادھر سے جمپ کر کے ادھر آنا صلح کی شکل میں. اچھا، کیسر بٹ نے دھوکہ نہیں دیا؟ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیسر اپنے بچوں کو، اولاد کو چھوڑ آیا. بٹ صاحب یہ ڈیڈی جو کہا تھا تو بچے ہی تھے نا. بچوں کے بارے میں کیسر یہ کہتا ہے کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے ان کو صراط مستقیم دکھایا ہے، میں نے ان کو بڑے خدشات سے روکا ہے، میں نے مزید خون بہا جو ہے اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کی ہے. کیسر بٹ کی ساری باتیں جو سنی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خاندان کو کسی نئے سانحے سے روکا، دوسری طرف اہل لاہور پہ احسان کیا، شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کی ایک سبیل کی. یہ ساری باتیں کیسر بٹ کہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ چیٹنگ کے زمرے میں نہیں آتا. اچھا، کیسر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح کر لی. تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا جو قتل ہوا، تیفی بٹ اسے معاف بھی کر دیں، صلح کر لیتے ہیں امیر مذہب سے. کیا جاوید بٹ کی بیوہ اور جو بچے ہیں وہ معاف کر دیں گے اپنے باپ کا اور شوہر کا قتل؟ کیسر بٹ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ طے پا گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کہی، میں نے بہت غور سے آبزرو کیا اس ویڈیو کو جو صلح کے لیے بنائی گئی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ سن لیں اور ایک واقعاتی شاہد سن لیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق تیفی بٹ وغیرہ نے کیسر بٹ وغیرہ سے کہا، ان کے بھائی اسرار الحق، بڑے سب سے بڑے بھائی، ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ میری بہن، ان کے بچوں، متاثرہ خاندان سے معذرت کریں. بڑا اچھا اقدام ہے کہ جن کا باپ قتل ہوا، جن کا میاں قتل ہوا، جو خاتون خود زخمی ہوئیں، متاثرہ فریق تو وہ ہیں. کیسر بٹ وغیرہ نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور وہاں چلے گئے. انہوں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی، تحریر بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گیا، صلح نامہ ٹھیک ہے. لیکن جو ویڈیو پہ عینی شاہدین نے بغور دیکھا، مقتول کے بچوں کے جیسچرز، باڈی لینگویج، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے بادل ناخواستہ یہ تسلیم کیا ہے تیفی بٹ خاندان کے بڑے ہیں. اب باپ نہیں ہے تو تیفی کے سایہ پدری میں ہیں یہ بچے. بہن پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، بیوہ بہن ہے نا، اس پہ شفقت کا ہاتھ تیفی کا ہے. تیفی بزرگ ہو گئے. اب میں نے ان کا جوانی کا دور دیکھا جس میں تیفی بٹ جو ہے وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، مخالف کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اپنے بہنوئی کا قتل کیسے معاف کیا ہوگا یہ ان کا دل جانتا ہے. لیکن ایکٹ اچھا تھا کہ انہوں نے بھیجا اپنے متاثرہ گھر میں جا کے جن بچوں نے جو آثار نمایاں تھے ان کے چہروں سے، وہ لگتا یہ تھا کہ یہ معاملہ انہیں حکم حاکم مرگ مفاجات والا ہے، کہ جو تیفی بٹ صاحب نے کہا انہوں نے مان لیا، لیکن دل پہ چھریاں چل رہی ہوں گی کہ باپ تو ہمارا قتل ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ پولیس نے بے گناہ لکھا ہوگا کیسر بٹ کو، اوکے ہو گیا، ٹھیک لکھا ہوگا، تفتیش میں بے گناہ ہو گیا کیونکہ شوٹر سامنے آ گئے، شوٹر نے جو کچھ کہہ دیا، کیسر نکل گیا اس سے. اس کے باوجود بچے تو نامزد اسی کو کر چکے ہیں نا کیسر بٹ کو. کیسر بٹ کی حد تک جنون بات تو یہ ہے، صحیح تجزیہ حقائق پر مبنی، وہ یہ ہے کہ بچوں پہ یہ صلح کس قدر بوجھل دل کے ساتھ ہوئی ہوگی، بچوں کے اینڈ تک کس طرح ہوئی ہوگی، یہ ان کا دل ہی جانتا ہے. تیفی بٹ صاحب نے کیسر بٹ کو کہا کہ جا کر میری بہن جاوید بٹ کی بیوہ ان سے معذرت کر لو. زیادتی کیونکہ ہوئی، تیفی بٹ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی.
دوسری طرف امیر مصب، امیر فتح، ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی. اگر وہ بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب آئیں معذرت کریں جو بلاج کا قتل ہوا. دیکھیے قیصر بٹ سے ہم نے سوال کیا نا کہ جی کیا امیر مصب معاف کرے گا. دیکھیں امیر مصب کو یہی بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے یہ کوشچن کیا. امیر مصب کو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بھائی بالاج کا قتل کیا ہوا. آپ کو یاد ہے جب امیر مصب سے ہماری بات ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ امیر مصب نے 2 باتیں کہیں. اس نے کہا کہ جب میرے یتیم بھتیجی میرے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور بابا بابا کہتے ہیں تو میں ان کو فیس نہیں کر سکتا. ان معصوم بچوں کو میں کیا دکھاؤں، کیا چہرہ دکھاؤں اپنا. ایک دوسرا اقربا آگے کہتے ہیں کہ تم نے بھائی مروایا، پہلے باپ مروایا، دادا پر دادا، اس کے بعد بھائی کو بھی قتل کروا لیا، تو صلح کر رہے ہو. اچھا ویسے وہ بدلے کی طرف نہیں آتے. انہوں نے تو یہی کہا آپ کی جو بات ہوئی کہ تیفی بٹ صاحب، گوگی بٹ جو بھی اس میں نامزد ہیں وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. یہ دوسرا مطالبہ ان کا یہی تھا کہ ہم صلح کر لیں گے، پیش ہوں گے. ایک سٹیپ آگے جائیں گے، جملہ امیر مصب کا، ایک سٹیپ آگے جائیں گے پرووائڈڈ کہ عدالتوں میں جا کے تیفی بٹ، گوگی بٹ اور باقی ملزمان جو نامزد وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. اب بلاول پکڑا گیا ایک ملزم، اس سے پہلے 2-3 پکڑے گئے. وہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں عدالتوں میں فیس کرنا ہوگا تیفی بٹ کو، گوگی کو. اچھا گوگی کی حد تک میری اطلاع یہ ہے، پہلے بھی میں نے 2-3 بار یہ تذکرہ کیا ہے کہ پولیس کی نظر میں وہ بے گناہ ہے. لیکن بٹ صاحب جو بے گناہی ہے نا، وہ بے گناہی قانون کے نظر میں، قانون کے مطابق بے گناہی ہوتی ہے شامل تفتیش ہونے کے بعد. ثابت کرنی پڑے گی. نہیں، پولیس گناہ گار بھی نہیں کر سکتی. 2 طرفہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو آفتاب پھلروان صاحب نے کہا کہ ہماری نظر میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ تیفی گناہ گار ہے. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں یہ نہایت کمزور سٹیٹمنٹ ہے. جب تک آپ کسی کا موقف نہ سنیں نہ اسے گناہ گار کر سکتے نہ بے گناہ کر سکتے. ہاں ایویڈنسز کولیبریٹ کریں، شہادتیں اکٹھی کی جائیں. اچھا انہوں نے بھی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو شواہد اب تک ملے ہیں اس کے مطابق زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس جو ہیں وہ تیفی بٹ کے خلاف ہیں. بٹ صاحب یہ 302 کے ملزم کے بارے میں شہادتیں ہوتی ہیں، 109 کے ملزم کے بارے میں شہادتیں قابل قبول نہیں ہیں جو اس کی ایبسنشیا میں ہوں، اس کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں. دیکھیں آپ نے ان شہادتوں کو جو آپ کو مل گئیں کہ تیفی بٹ نے کہا، ان کو کولیبریٹ کر کے ثابت کرنا ہے نا. میں نے کہا تھا کہ 109 ابیٹمنٹ، اعانت جرم کے ملزم کے حوالے سے شوٹر موقع کا، مدعی، سارے فریق یہ کہیں کہ ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ، اور فلاں فلاں شخص کو نام بھی لے رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص کو کہہ رہے تھے، مظفر شاہ فلاں، کہ جاؤ اور امیر بلاج کو فلاں شادی میں جا کے قتل کراؤ. جائے وقوع بھی بتایا، کب، کہاں، کیسے، کیوں. 5 چیزوں کا جواب آیا. 5 چیزوں کا جواب جب مل جائے گا تب بٹ صاحب یہ ثابت ہوگا کہ اعانت جرم کا ملزم تیفی بٹ ہے. تیفی بٹ کی موجودگی سے قبل یہ کہنا کہ وہ مجرم ہے، ملزم ہے، ثابت ہو گیا، یہ غلط ہے. ایک. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر مصب کا مطالبہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ امیر مصب نے مجھے ہی کہا، مجھ سے گفتگو میں ٹیلی فونیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں بھائی کزن عدالتوں میں آ کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. مطلب بادیو نظر میں انہوں نے مشروط کر دیا بے گناہی کو، مشروط کر دیا نا. انہوں نے کہا یہ عدالت میں ثابت کر دیں، ہمارا گلہ شکوہ ختم. یعنی انہوں نے معاف کر دیا. مصب نے جو مدعی ہے اس نے اپنے بھائی کا قتل، اپنے باپ کا قتل، اپنے دادا مرحوم سب کا قتل جو معاف کر دیا. اگر بے گناہ ہو جائے، اگر یہ عدالت مان لے ان کی بے گناہی. اب دیکھیں ایک بندہ، ایک شخص کی جان جانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. 100 جانیں چلی جائیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر تیفی بٹ واقعی بے گناہ ہے تو عدالت میں سامنا کر کے ثابت کریں. لیکن تیفی بٹ ہوشیار آدمی ہے، وہ کسی موقع اور وقت کی تلاش میں ہے. اب برف پگھلی ہے، معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو شاید وہ یہ سٹیپ لیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں آ کر
یہ ثابت کر دیں. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی, آپ کو یاد ہے کہ نہیں, ان کے ریڈ وارنٹ ختم ہو چکے, انٹرپول اس طرح انہیں گرفتار نہیں کر سکتی, لیکن وہ وسٹ ٹو وسٹ اپنے حفاظتی اقدامات کے تحت کسی جگہ پہ پہنچ کے جہاں ڈیسٹینیشن پروو ہو جائے, آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے, وہاں سے کسی کو فون نہیں کر رہے. محتاط ہے نا, محتاط شخص ہے وہ, ٹھیک ہے ان کا رویہ ہے. لیکن عابد باکسر کی مثال موجود ہے, سابق پولیس انسپکٹر, اس نے کو 28 عدالتوں میں جا کے انٹرپول لے آئی, ان کو آگے پاکستان کتنی عدالتوں میں گئے درجنوں, اور وہاں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کر دی. آج وہ امن و امان سے رہ رہے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے نا, جس پہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں بے گناہ ہوں, تو لیٹ ہم کم ٹو دا کورٹ, عدالت میں بے گناہی ثابت کر دے اور معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یہی مطالبہ امیر مصعب کا ہے, اور میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تیفی بٹ صاحب اس پہ ڈیفینیٹلی غور کر رہے ہوں گے, لیکن وہ قانون بھی سمجھتے ہیں, ضابطے بھی سمجھتے ہیں, اور حالات بھی سمجھتے ہیں. ان تینوں کی نزاکت کیا ہے, اس کے بعد یہ وہ فیصلہ کریں گے.